آج ہمارے ہاں تاجروں کا یہ حال ہے کہ جب کوئی چیز کو فروخت کرتے ہیں اپنی چیز کے جو عیوب ہیں جو نقص ہیں ان کو چھپاتے ہیں اور چھپا کے اس میں اس کی وہ اچھائی بیان کرتے ہیں جو در حقیقت اس میں نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد بیان کرتا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا کہ اے ابن عباس، ہمارا ایک چھوٹا سا قافلہ جو حج کے ارادے سے نکلا اور صفا کے مقام پر ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، وہ کہنے لگا کہ ہم نے اپنے اس ساتھی کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس کو نہلایا دھلایا اور اس کے لیے قبر کھودی، ایک قبر کھودی سانپ آ رہا ہے، دوسری کھودی سانپ آ رہا ہے، تیسری کھودی سانپ آ رہا ہے۔ اب ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اس کا کیا کریں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو کہ یہ کس طرح کا انسان تھا، کیسا آدمی تھا۔ گھر گئے اور اس جوگ جا کر خبر دی کہ آپ کے شوہر کا فلاں مقام پر انتقال ہوا ہے، تو ہم جہاں قبر کھودتے ہیں سانپ نکل آتا ہے، جہاں قبر کھودتے ہیں سانپ نکل آتا ہے۔ اس نے کہا تھا تو یہ بہت اچھا، نمازی تھا، تہجد پڑھنے والا تھا، معاملات کا بھی تقریباً ٹھیک تھا، لیکن تجارت کے معاملے میں اس کا رویہ صحیح نہیں تھا۔ یہ تاجر بھائیوں، میں اپنے دکاندار بھائیوں کو اور تاجروں کو یہ بات سنا رہا ہوں، سن لو کہ تجارت کے اندر خیانت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا، یہ چند ٹکوں کی خاطر، اس نے بتایا کہ جب یہ گھر کے اندر گندم لے کے آیا کرتا تھا تو اس گندم سے گھر میں کھانے کے لیے تھوڑی سی نکال لیتا تھا اور اس گندم کے اندر بھوسا بھر دیا کرتا تھا، بھوسا ملا کے پانی ملا کے اس میں رلا ملا کے بوری کو سیا اور اپنی دکان پہ رکھ لیا، بک جاتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی جملہ کہا ان تاجروں کے لیے، کہا جاؤ پورے روئے زمین کا چپا چپا شان مارو اور اس کے لیے قبر کھودو، ہر قبر سے سانپ نکلے گا۔ فرمایا اس کا انجام یہ ہے کہ جس پیسے کی خاطر یہ کام کیا کرتا تھا، یہ پیسہ اس کے عمل آج اس کے ایک بدترین شکل میں ایک عمل بن کے اس کے سامنے آ رہا ہے۔ فرمایا اس کو اسی طرح اس جہنم میں اس گھڑے میں ڈال دو جہاں اس کی قبر ہے، فرمایا اس کو اسی کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ یہ انجام ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر تاجر کے ساتھ خدا یہ معاملہ دنیا میں دکھائے، یہ خرق عادت کبھی کبھار اللہ کی یہ سنت رہی ہے، وہ کبھی کبھار اس طرح کے واقعات دکھلا دیتا ہے سبق کے لیے۔ آج گندم بیچنے والے اپنی گندم کے اندر مٹی ملا کر گندم کا وزن پورا کر رہے ہیں، پھر کیا نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جی ہاں سارے کام کرتے ہیں عبادت کے، یہ ساری کی ساری عبادت رب کعبہ کی قسم عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ آگ کا ڈھیر بنے گا۔ یہ شریعت کے معاملے یہ 85% سے زائد ہیں اور عبادات سے متعلق جو شرعی احکام ہیں یہ 15% ہیں۔ پیارو کہاں 15% عبادات اور باقی دنیا کے زندگی کے جتنے معاملے وہ شرعی احکام اگر دیکھے جائیں وہ 85% سے زائد ہیں، اور ہم نے آج اپنی زندگی سے ان معاملات کو خارج کر رکھا ہے، اور صرف کیا ہے نماز پڑھتے ہیں ہم دکھانے کے لیے، نمازی روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، قرات بھی کر لیتے ہیں، جب معاملات کی باری آتی ہے اس میں ہم بددیانتی اور خیانت کرتے ہیں۔